جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ روح جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے انوار کمالیہ اور جلالیہ سے. اور علامہ علی قاری کی عبارت ذرا دیکھیے, فرماتے توجہ سنیں, سے ایک اور مسئلہ نکال رہا ہوں. ان الارواح ماخوذۃ من الانوار الکمال, کہ روح جو ہے وہ ماخوذ ہے اللہ کے کمال والے انوار سے. تو اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ ان محمد ماخوذ من انوار الکمالیت, کہ حضور کی ذات جو ہے وہ اللہ کے انوار کا اس سے ماخوذ ہے, تو یہ شرک کیوں ہے؟ من الانوار, کہ اللہ کے انوار سے ماخوذ ہے, کیا مطلب؟ فیض پانے والی ہے, پرتو ہے, جھلک ہے, اس کا عکس ہے. تو جب روح اللہ کے نور کا عکس ہو سکتی ہے, شرک نہیں, تو مصطفیٰ کو کہہ دیا تو شرک کیوں آ گیا؟ ادھر مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ پھر اس روح کی 4 قسمیں ہیں. اس روح کی جو اللہ کے انوار سے بنتی ہے, اس کی 4 قسمیں ہیں. اور سنیے حضور معراج میں گئے کیسے, حضور اوپر پہنچے کیسے. یہ نقطے کو سمجھنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیونکہ انسان اڑ کیسے سکتا ہے, انسان اٹھ کیسے سکتا ہے, سمجھ رہے آپ؟ اگر آپ کو کسی شخص کو 20 فٹ اوپر اسٹول پر کھڑا کر دیا جائے اور اسٹول کی ٹانگ جائے, تو آپ اوپر جانے کے بجائے اوپر جائیں گے یا نیچے آئیں گے؟ بولیے کیا ہوگا؟ تو جسم کا کام تو نیچے آنا ہے, گرتا ہے, وہ وزنی ہے, ایک الگ بحث ہے اس جسم کے, وہ الگ چھوڑیے. اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے, لیکن حضور تو جسم کے باوجود نیچے سے اوپر گئے, جسم کے باوجود, اور اتنے اوپر گئے کہ کسی کا جسم یہاں تک پہنچا ہی نہیں. جبریل جو خود نوری جسم رکھتا ہے وہ بھی نہیں پہنچے. تو ایسا کیا کمال تھا. اللہ کروڑ رحمت اتارے مولا علی قاری کی قبر پر. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقالوا الارواح اربعۃ اقسام, روح کی 4 قسمیں ہیں. فرما سب سے پہلے عام عوام کی روح ہوتی ہے, عام عوام کی روح ہوتی ہے. فرمایا غلبت القواعد الحیوانیت لا تقبل العروج. فرمایا وہ حیوانیت کے کام کرنے کی وجہ سے, گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اتنی مقدر گدلی ہو جاتی ہے کہ اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی, عروج بلند ہونے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہتی ہے. لہذا وہ جسم اس پر غالب آ گیا ہے اور وہ اسی طرح رہتا ہے. فرمایا دوسری مثال والثانی الارواح, بعض روحیں بعض لوگوں کی ایسی ہے کہ التی لہا کمال قوت النظریت, وہ اپنے روح کو ڈیولپ کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں. کیسے؟ باکتساب العلوم, شریعت کا علم پڑھ کے, شریعت کا علم پڑھ کے. فرماتے وہذی الارواح العلماء, ان کی روح ہے اس دوسرے بندے کے مقابلے میں ذرا ہلکی رہتی ہے, اور یہ علماء کی روح ہے. یعنی ایک عوام کی روح, ایک علماء کی روح. فرمایا والثالث, تیسری جماعت اللہ کے محبوب بندوں میں اولیاء کی ہے. فرمایا اولیاء کی روحیں کیسی ہیں؟ فرمایا والارواح التی لہا کمال قوت المدبرۃ للبدن باکتساب الاخلاق الحمیدہ. فرمایا حضرات اولیاء کاملین اپنے اخلاق باطنی کو, سچائی, صداقت, امانت, خشیت, امید, خوف خدا سے, اس کو اتنا تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ان کی جو روح ہے وہ قوت مدبرہ بن جاتی ہے بدن کے لیے, تدبیریں کرتی ہیں. کیا مطلب تدبیریں کرنے کا؟ اس کو آسان کیسے کریں؟ اس کو آسان یہ کریں کہ بدن کے فیصلے پھر روح کرتی ہے. جس طرح غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مریدوں کے گھر کیسے گئے, یعنی ایک وقت میں آپ نے 80 مریدوں کے گھر افطاری کر لی, تو یہ کیسے ایک وقت میں کیسے کر لی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری روح, تیرا جسم تیری روح کے لیے آڑ ہے, اور میرا جسم میری روح کی سواری ہے. تو جب جسم روح پر غالب آ جائے, جسم روح پر غالب آ جائے تو بندہ بالکل بیکار ہو جاتا. اور جب روح جسم پر غالب آ جائے تو آنکھیں پھر گناہ نہیں دیکھتی, آنکھیں پھر گنبد کو دیکھنا چاہتی ہے. زبان پھر گانے نہیں گاتے, زبان پھر خدا کی آیات کی تلاوت کرتی ہے. جس وقت ذوق عبادت بڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا غلبہ جسم پر بڑھ گیا ہے. آگے مولا علی قاری رحمہ اللہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ علماء کے مقابلے میں اولیاء خود علماء ہوتے ہیں, لیکن علم پر اخلاص سے عمل کرنے کی وجہ سے ان کا دروازہ روحانی جو ہے وہ کھلتا ہے. فرمایا وہذی الارواح المرتاضین اذا کبر واقوى ابدانهم بالارتیاض المجاہدہ. فرمایا رات دن شریعت کی پابندی, مجاہدہ, مکمل جد و جہد کرتے ہوئے
جو نماز کی پر پابندی، خیال دوسرا آ رہا ہے اس کو گویا کہ اس کو پٹک رہے ہیں، اس کو جھاڑ رہے ہیں اور عبادت کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کا خیال آ رہا ہے اس کو جھٹک رہے ہیں، دین کی طرف جا رہے ہیں. کہتے کثرت ریاضت اور کثرت مجاہدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی روح کو وہ کمال عطا فرماتا ہے کہ ان کے اندر معرفت کی صفت پیدا ہوتی ہے. مولوی صاحب تو نیچے رہ جاتے ہیں لیکن ان کا صرف آئینہ صاف ہوتا ہے، اس پر چمکتا کچھ نہیں. ولی وہ ہوتے جن کا آئینہ بھی صاف ہوتا ہے اور اس پر کچھ چمکنے بھی لگ جاتا ہے. تو فرمایا چوتھی روح، فرمایا جس کے لیے دونوں قوتیں، وہذا غایۃ الارواح البشریت، فرمایا یہ انسانوں کی روحوں میں سب سے اعلیٰ روح ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. انسانوں کی روحوں میں سب سے اعلیٰ روح ہوتی ہے، وہی للانبیاء والصدیقین، اور یہ روح انبیاء اور صدیقین کی روحیں ہیں. اب آگے جملہ سنیے، دل تھام کر بولیے سبحان اللہ. فرماتے سنو، فلما ازداد قوت ارواحہم، جیسی ان کی روح کی قوت اللہ کے دیدار اور مشاہدے اور اس کے کرم سے زیادہ ہوتی ہے، ازداد ارتفاع ابدان من الارض، اتنا زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے. آگے فرماتے وَأَكْمَلُهُمْ قُوَّةً نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فعرج به الى قاب قوسین وادنا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے اور حضور بھی رسول ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بھی طاقت ملتی ہے، حضور کی روح کو بھی طاقت ملتی ہے. فرمایا ان کی روح کو طاقت ملی تو وہ زمین سے اڑے اور چوتھے آسمان پر پہنچے. تو سب سے طاقتور روح حضور کی تھی، اس لیے جب وہ روح نے جسم کو اٹھایا تو کعبہ قوسین میں پہنچایا. اور کعبہ